کوشش کیجئے گا. اب ایسے نام جب لیا جاتا ہے، مؤذن اذان میں لیتا ہے، جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں، جب نبی کا آقا کا نام آتا ہے، جب درود پڑھ لیتے ہیں. صرف اس سے کام نہیں چلنے والا، آپ عادت بنائیں. ہم کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے صبح کے وقت بہت لیٹ اٹھتے ہیں، والدین کہیں اور ہیں، گھر کا کوئی ذمہ دار مکھیا ہے نہیں کہ جو اپنے بچوں کو، کل کی دادیاں تھی، بوڑھی خاتون ہوا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو لوریاں اور قصے سنایا کرتی تھی. اب وہ گھروں میں ماحول نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ فون جو آ گیا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بچوں، آپ آج سے عہد کر کے اٹھیے گا کہ انشاءاللہ اکثر جب ہم بسترے پہ جائیں گے تو باوضو ہو کر، پاک و صاف بسترا اور پاک و صاف لباس تن کر کے بسترے پہ جا کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے ہم نیند میں جائیں گے اور اٹھیں گے تو پھر درود سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے. تو پھر دیکھو زندگی میں کتنا انقلاب برپا ہوتا ہے. ایک صحابی رسول حضرت کعب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں 4 حصوں میں سے ایک حصے میں درود پڑھتا ہوں، 3 حصوں میں دیگر وظائف اذکار کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی کعب، یہ اچھا ہے مگر درود کو اور مزید بڑھا دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اللہ اکبر. حضرت کعب نے کہا، یا رسول اللہ، آدھا حصہ درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ ذکر و اذکار دیگر وظائف کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی بہتر ہے مگر درود کو اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. حضرت کعب نے کہا، یا رسول اللہ، 3 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصے دیگر وظائف کیا کروں گا. میرے نبی نے فرمایا، کعب، یہ بھی اچھا ہے مگر درود کو اور پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، تمہارے لیے اچھا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت کعب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں پھر ہر حصے میں درود پڑھتا رہوں گا، سلام پڑھتا رہوں گا. میرے نبی نے فرمایا، اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، جنت کا حقدار بنا دے گا. اللہ اکبر. درود کی یہ فضیلت کی درود پڑھنے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایک مرتبہ آپ درود پڑھیں گے، اللہ اجزل آپ کے گناہوں کو مٹائے گا، آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں بھی لکھے گا اور درجات بھی بلند فرمائے گا. اس لیے میرے عزیز بچوں، نوجوانوں، آج سے کوشش کرنا کہ ہم ضرور نبی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس کو محبت میں ڈوب کر اپنے آقا پر درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اکثر اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو کوشش کیجئے گا کہ ہم انشاءاللہ اکثر درود پڑھیں گے. پہلا سبق ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں میرا فائدہ ہو جائے گا. کچھ لوگ اپنی زندگی میں اس کو معمول میں بنا لیں گے تو اس میں میرا فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا، جتنے لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے درود پڑھنے سے مجھ گنہگار کی اللہ بخشش فرما دے گا. آقا کے صدقے میں میری خطاؤں کو بھی رب قدیر درگزر فرما دے گا اور آپ کے صدقے میں اللہ مجھے بھی جنت نصیب فرما دے گا. میرے عزیز ساتھیوں، وظیفہ بنا لو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے. بولیے نا، اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ بولیے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ماشاءاللہ، یہ لگا. ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے. جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا. جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا. جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد. اور ہم یہی تصویر لے کے پڑھیں گے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. میں تو شروع میں گھبرا رہا تھا کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں. ماشاءاللہ، تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجئے گا. کچھ نصیحت تو کرنے کے لائق نہیں ہوں مگر ٹوٹے پھوٹے لفظ آپ کے دل پہ اتر جائے تو اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا اور عمل کی کوشش کیجئے گا. یہ پرفتن دور ہے، پرفتن زمانہ ہے.
آج ظالم ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ مولانا صاحب حضرت سید نور عالم صاحب نے کچھ چیزیں آپ کو میلاد کے حوالے سے بتایا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا بھی ملاحظہ فرمائیے گا، اور اسی میں ایک بات علم غیب کے بھی حوالے سے، کچھ لوگ جو ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت اور ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ آؤ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا دکھاتے ہیں کہ میرے نبی اس دنیا میں تشریف اس شان سے آئیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محمد کی ولادت کے وقت پیشانی زمین پہ ہے، سجدے کی حالت میں ہے، یوں ہی نہیں سجدے کی حالت میں ہے۔ آدمی کہتا بچہ تو یوں ہی پیدا ہوتا ہی ہے، مگر نبی کی شان یہ ہے کہ دنیا کا نظام ہے کہ ناڑے سے ناپ سے اس کا رشتہ ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد کاٹا جاتا ہے، مگر میرے نبی کی آمد کی شان سے ہے کہ ناڑے کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول خاتون ہیں، ختنہ شدہ ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد سجدے میں ہے، انگلی آسمان پہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ میرا محمد کی ولادت کے پہلا جملہ جو نکلا ہے سجدے کی حالت میں وہ اللہ اکبر ہے، دوسرا جملہ الحمدللہ کثیرا، اور تیسرا جملہ جو میرے نبی نے فرمایا اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی، مولا رب قدیر میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے، میرے گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ جس رسول کے میلاد میں آئے ہیں ہمارے راجب بھائی، یوں ہی ہر سال میلاد یوں ہی نہیں مناتے ہیں، کچھ تو ہے، اللہ اس میلاد کو قبول فرمائے اور کل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لوگوں کا اور کسی عمل پہ ناز ہوگا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مجھے کسی عمل پہ ناز نہیں ہے، ہاں اللہ کی توفیق سے میں میلاد کر لیتا ہوں، اس میلاد میں قیام کر لیتا ہوں، اور کسی عمل پہ ناز نہیں ہے، ہاں اللہ کی میلاد کی برکت سے میری بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں میرے عزیز ساتھی۔ اس رسول کے میلاد میں عرب کا دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو فصیح و بلیغ بولنے کے لیے گاؤں دیہات میں ان کی پرورش ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش بھی جانتے ہیں، قبیلہ بنو سعد جو مکے سے 12 گھاٹیوں کے بعد 12 پہاڑیوں کے بعد ہے، حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں سعد کی خاتون آتی ہے، اے حلیمہ ہم مکہ چلتے ہیں، سردار قریش کے بچوں کو لائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، ہماری مفلسی غربت دور ہوگی، ہم فاقہ کش غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حلیمہ نے کہا بڑی نقاہت و کمزوری میں کئی دن سے کھانے نہیں ملے ہیں، قحط پڑ گیا ہے پورے ساتھ میں، جانور جاں بحق ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمیں کہاں لے جا رہی ہو؟ ہمیں جانے لائق نہیں ہے، نہ سواری ہے۔ اصرار کیا نہیں خاتون بہن چلو۔ حلیمہ سعدیہ اس 10 خاتون کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے سے چل کر مکے میں آتی ہیں۔ حضرت حلیمہ پچھڑ جاتی ہے، ان کی کمزور اٹھنی کمزور سواری 7 مقام پہ ٹہرتی ہے، ان کی سہیلیاں آگے بڑھ جاتی ہیں، مکے میں آتی ہیں، صاحب ثروت صاحب رئیس صاحب دولت کے گھر جاتی ہے اور مالداروں کے بچوں کو لے لیتی ہیں، نبی کے دہلیز پہ جاتی ہیں تو سنتی ہیں کہ یہ در یتیم ہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، نہیں جاتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ آخر میں جب مکے میں داخل ہوتی ہیں، سہیلیوں نے کہا حلیمہ کوئی بچہ حاصل کیا، کوئی بچہ ملا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ابھی کوئی بچہ نہیں ملا۔ کہا سارے مکے کے بچے آپ لوگوں نے لے لیا؟ کہا کہ ایک بچہ ہے جو عبداللہ کا لخت جگر ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے۔ محمد کی شان عظمت فضیلت بہت بلند ہے۔ جب محمد جس جہاں میں تشریف لائے تو پورا مکہ
روشنی سے معمور ہو چکا تھا، گلیاں معطر تھیں، فضائیں معطر تھیں۔ حلیمہ سعدیہ سے وہ خاتون محمد عربی کی مکے کی خاتون مرد عورت سے سن کر بتا رہی ہیں، پورے مکے کے لوگ محمد کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی آمد کے قصیدے گا رہے ہیں، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے حلیمہ اس برکتی بچے کے لے لو۔ اپنے شوہر حارث سے کہتی ہے، حارث اب مکے میں کوئی بچہ نہیں ہے محمد کے سوا، چلو ہم لے لیتے ہیں۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی چلو لے لیتے ہیں۔ حلیمہ آتی ہے عبد المطلب کے قریب، کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے کے مرحوم عبداللہ کے بیٹے محمد آئے ہیں، ان کی پرورش کے لیے میں ساتھ سے آئی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ عبد المطلب لے جاتے ہیں، بی بی آمنہ کے دہلیز پہ دستک دیتے ہیں، بہن بیٹی آمنہ دیکھو حلیمہ سعدیہ ساتھ سے چل کے آئی ہے محمد کی پرورش کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ اندر جاتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کے بارے میں کچھ بتاتی ہیں۔ کہا کہ پورے مکے میں محمد عربی کی میں نے تعریف سنی ہے، کوئی ان کے رخ انور کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ولادت کی خوشیاں منا رہا باتیں بتا رہا ہے، کوئی پیدائش کی گھڑی کی منظر بیان کر رہے، ہر کسی کے زبان پر یہی تعریف ہے۔ حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہے صحیح سنا ہے۔ کہا کہ وہ برکتی بچہ ہے کہاں؟ حلیمہ سعدیہ سے کہتی ہیں حبیبی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ بہن میں اپنے بیٹے محمد سے ملاقات کراتی ہوں۔ میرے آقا ہل کے چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت آمنہ لے جاتی ہیں، یہ ہے محمد۔ جو ہی چادر بی بی آمنہ نے ہٹایا تو مکے کے مرد عورت زن عورت سب سے تعریف سن چکے تھے، اور سننے کے بعد جب دیکھا تو اس سے کہیں ہنسی پائی، اس سے کہیں خوبصورت پائی۔ اور بچے جب بچپنے میں تبسم کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو دنیا کا کوئی ماں باپ اپنے بچے کو سونے میں تبسم کرتا دیکھے تو ماں باپ جھوم اٹھتے ہیں۔ اور پھر جس کے مسکرانے سے دنیا کو مسکرانا آیا ہو، جس کے تبسم سے دنیا کو سیکھنا آیا ہو، اللہ کے رسول بچپنے میں مسکرا رہے ہیں۔ جو ہی تبسم فرمایا میرے آقا نے، حلیمہ سعدیہ سوجان سے نثار ہو جاتی ہے کہ مکے کے جن لوگوں نے محمد عربی کی جو تعریف کی ہے وہ کم ہے، یہ تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہے۔ جبھی تو میرے امام نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور پھر میرے امام نے کہا تھا جب تبسم کو دیکھا تھا، مسکراہٹ کو دیکھا تھا، تو میرے امام نے کہا تھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی بچپنے میں مسکرائے، اللہ کو قربان جاؤ۔ حضرت حلیمہ نے کہا بہن آمنہ اس بچے کو جلدی کرو، میرے آغوش میں دے دو۔ بی بی آمنہ نے جو ہی آغوش میں دیا تو اپنے اندر تبدیلی دیکھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ابھی میں آتے وقت نقاہت و کمزوری میں مبتلا تھی، مگر یہ برکتی بچہ گود میں آنے سے جسم میں قوت و طاقت ہے، جو سینہ خشک پڑا ہوا تھا اس سینے میں دودھ بھر آیا ہے۔ کہتی ہے جس بچے کی برکت سے ان سینوں میں اس کا حق آیا ہے، اس حق کو دے دیا جائے۔ پردے میں اجازت لیتی ہے جاتی ہے، بہن آمنہ مجھے اجازت دو، میں محمد کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی کی ماں آمنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن لے جاؤ۔ پردے میں لے جاتی ہے، دائیں جانب کا پیش کرتی ہے، میرے آقا نوش فرماتے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے چاہا کہ بائیں جانب کا پیش کرے، میرے رسول نے رخ انور کو موڑ لیا، پھر دائیں جانب کو پیش کیا، میرے رسول نے پھر پیا اور پھر بائیں جانب کا پیش کیا تو میرے آقا نے چہرے انور کو موڑ لیا۔ بار بار کوشش کر رہی ہیں۔ میرے نبی نے بچپنے میں غیب کی خبر دی تھی، ماں رضائی ماں حلیمہ اگر میں دائیں بائیں جانب کا دودھ پی لوں گا تو صبح قیامت تک میرے امت کو اور دیگر مذاہب کے لوگ تانا دیں گے تو اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے جو رسول بچپنے میں اپنے رضائی بھائی کا حق مار لیا تھا۔ مائی حلیمہ تیرے گود میں مجھ سے پہلا ایک بچہ پل رہا ہے اور وہ بھلک رہا ہے۔ مکے ساتھ سے لے کر مکے تک سفر میں تھپکیاں دے کر سلاتی رہی مگر وہ بچہ سونے کو تیار نہیں ہے، بھوک سے رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ دایاں حصہ میرا تھا، میں نے اپنا حق لے لیا، میرا رضائی بھائی کا حق ہے، میں حق لینے نہیں حق والوں کا حق دلانے آیا ہوں۔ جس کا جو حق ہے اسے دے دیا جائے۔ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو وہ رسول بچپنے میں حق بتا رہا ہے کس کا حق کیا ہے، اور جانتے ہیں طبی اعتبار سے دائیں جانب میں کم ہوتا ہے اور بائیں جانب میں دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ میرے رسول نے کم والوں کو پسند فرمایا، وہ جو زیادہ تھا اپنے رضائی بھائی کو پسند فرما دیا۔ اس رسول کے امت میں میاں اور میرے نبی نے بچپنے میں بتا دیا تھا کہ مائی حلیمہ تیرے گود میں ایک بچہ پل رہا ہے۔ جبھی تو میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا
تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آج کا اردو کہتا ہے رسول کو علم غیب نہیں تھا، یہ میرے نبی کا بچپنا ہے، میرے نبی بچپنے میں خبر دے رہے ہیں، مائی حلیمہ تیرے گود میں مجھ سے پہلے ایک بچہ پل رہا ہے، اس کا حق ہے اس رسول پہ قربان جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ پھر لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چلتی ہے، راستے میں اپنے سہیلیوں سے سبقت لے جاتی ہے، اور جو ہی آگے بڑھتی ہے تو پھر سہیلیوں نے سوال کیا، اے بہن یہ تو بتا دو آپ مکے آتے وقت قافلے سے پچھڑ گئی تھی، سب سے آخر میں پہنچی تھی، آج سبقت لے جا رہی ہے، آپ کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کیا مکے سے آپ نے سواری کو بدل دیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا تھا میری بہنوں میری سہیلیوں مکے سے کوئی سوار نہیں بدلا، کوئی سواری نہیں بدلی، ہاں سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل دیا۔ ساتھ سے جب چلی تھی تو خالی ہاتھ گئی تھی، اور مکے سے کونین کے آقا کو جو ہی نے گود میں لی تو سب کچھ بدل گیا ہے، دنیا کا نظام بدل گیا ہے۔ یہ اپنا کمال نہیں ہے، برکتی بچے کا کمال ہے۔ یہ جب سے آئے ہیں میرے جسم میں بھی طاقت ہے، میری سواری میں بھی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر خاتون نے سوال کیا، اے بہن یہ تو بتا دے جس گلی سے گزر رہی ہے، جس راہ سے گزر رہی ہے، وہ گلیاں معطر ہیں، خوشبوؤں سے مشامے جا معطر ہو رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو نے مکے سے کوئی خوشبو خریدا ہے یا کوئی کستوری لے لی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے لیا ہے کہ گلیاں مہک رہی ہے، گلیاں مہک رہی ہے؟ تو میرے آقا کی ماں حلیمہ سعدیہ نے کہا ہے یہ کوئی کستوری نہیں ہے، یہ کوئی مکے سے خوشبو کی خریداری نہیں ہے، یہ محمد عربی کے جلووں کی برکت ہے کہ نبی جس راہ سے گزر رہے ہیں وہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ جبھی تو میرے امام نے کہا تھا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے